السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں حکم فرمایا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ بعض مفسرین بلکہ مفسرین کا کہنا ہے کہ فصل سے مراد نماز سے مراد عید کی نماز ہے اور ونحر سے مراد قربانی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ کے اندر 10 سال قیام فرماتے ہیں اور کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو نہیں چھوڑا۔ ہر سال پابندی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے، ایک نہیں دو قربانی کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے کرتے تھے اور ایک امت مسلمہ کی طرف سے، ایک اپنی طرف سے کرتے تھے اور امت مسلمہ کی طرف سے اس لیے کرتے تھے وہ مساکین، وہ فقیر، وہ غریب مسلمان جو قربانی نہیں کر سکتے کم سے کم اجر و ثواب میں تو شریک ہو جائیں، اس لیے قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو شریک کرنے کے لیے کیا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ کی قربانی فرمائی ہے۔ 100 اونٹ کی 63 اونٹ 63 اونٹ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ذبح فرمایا، نحر فرمایا، اور 37 اونٹ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذمہ کیا کہ آپ قربان کر دو، آپ قربانی دو، آپ ذبح کرو۔ سبحان اللہ، اگر ہم غور کریں گے تو معلوم پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں مدینہ منورہ کا لے لیں، 10 سال کی زندگی لے لیں کہ کبھی بھی 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھائے۔ اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام سبحان اللہ کبھی بھی ان کے اوپر، ہمارے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کبھی بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوا، یعنی کبھی بھی پوری زندگی میں وہ صاحب نصاب نہیں بنے۔ صاحب نصاب کے لیے شرط ہے حولان حول کا ہونا، نصاب کا مالک ہونا۔ سبحان اللہ، آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نصاب کے مالک نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے قربانی کبھی نہیں چھوڑی۔ روایت میں آتا ہے کہ 2 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، چولہا نہیں سلگتا تھا، یعنی کھانے کا انتظام نہیں، کھانا پکنے کا کوئی نظام نہیں ہوتا تھا، اس کے باوجود قربانی دے رہے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بعض لوگوں کی کچھ سوچ ہے، کہتے ہیں کہ اس سال کچھ کورونا کا زمانہ ہے اس لیے پیسے جمع کرو، اور پیسے جمع کرنے کے بعد غریبوں کی مدد کرو، مسکینوں کی مدد کرو۔ سبحان اللہ، پیسے جمع کرو، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرو، یہ کیسی سوچ ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں کیسی غریبی تھی، کیسی حالت تھی؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں کھانے پینے میں کیا کیا مشکلات پیش آتے تھے، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو نہیں چھوڑا، اور صحابہ کرام جن کے پاس اللہ پاک نے حیثیت دی تھی انہوں نے بھی نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اس کے اندر صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ ما لنا فیہا، یہ کیا ملے گا ہم کو؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں نے کی، ہر بال کے بدلے میں نے کی۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صوف، یہ جو اون ہوتا ہے، یہ جو مینڈے کا بال وغیرہ، اس کے متعلق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں بھی ہر ایک بال کے بدلے میں، ہر ایک اون کے بدلے میں ایک نیکی۔ سبحان اللہ، اس نیکی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن قربانی ہے اور قربانی کے جانور کو خریدنے کے لیے جو پیسے اور جو خرچ لگ رہا ہے، اس خرچ کی فضیلت کا مقابلہ کوئی دوسری نیکی نہیں کر سکتی ان دنوں میں۔ اس لیے قربانی کو سمجھنا چاہیے۔ قیامت کے دن یہ قربانی کیا ہوا جانور، اس کے سینگ کو اور اس کے کھر کو اور اس کے بال کو وزن کیا جائے گا، اس کے متعلق اجر اور نیکیاں اور حسنات ملیں گے قربانی کرنے والے کو۔ ایک روایت اگرچہ اس میں کلام ہے،
ایک روایت میں ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو سواری کے طور پہ استعمال فرمائیں گے. قربانی کرنے والے کا سواری تو قربانی کرنے والے کے لیے سواری کے طور پہ استعمال ہوگا. اس لیے قربانی کو سمجھنا چاہیے. قربانی کے لیے آدمی اپنے آپ کو تیار کرے کہ انشاءاللہ میں ضرور اللہ کے لیے جانور کو قربان کروں گا. یہ قربان مطلب اس کا گوشت کھانا نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے صراحت سے قرآن کریم میں بیان فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو تمہارا گوشت اور تمہارا خون، یہ جو جانور کا گوشت ہے جس کو ذبح کر کے تم لوگ کھاتے ہو، یہ گوشت نہیں پہنچتا، یہ خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ کے پاس تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. تم نے کیوں قربانی دی ہے؟ تم نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی دی ہے، یہ تم کسی دوسرے کی رضا کے لیے قربانی دی. اس لیے قربانی کو اہم سمجھیں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ جس کو بھی اللہ پاک نے صاحب نصاب بنایا ہے وہ قربانی دے. اور قربانی کے متعلق ہیلے اور بہانے نہیں، بلکہ ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ میری شخصیت کیا ہے اور میں قربانی دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا. ہاں، جس کے گھر میں حیثیت نہیں ہے، جن لوگوں میں، وہ لوگ اگر چاہیں تو پوری فیملی کی طرف سے ایک بکرا دے دیں، کیونکہ حیثیت نہیں ہے اور ثواب میں سب کو شریک کرنا ہے تو ایک بکرا دے دیں گے تو اس سے کیا ہوگا، پورے گھر والے شریک ہو جائیں گے ثواب میں. لیکن اگر شوہر بھی مالدار ہے، بیوی کے بعد بھی سونا چاندی ہے، اسی طرح بیٹے کے بعد بھی سونا چاندی ہے، تو چاہیے ہر فرد جو بھی صاحب نصاب ہو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی دے. ابھی ہمارے علاقے کے اندر عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ شادی ہو جانے کے بعد بھی جوائنٹ فیملی کا ایک رواج ہے. اگر جوائنٹ فیملی ہے اس میں بھی لوگ ایک قربانی دیتے ہیں، بالکل صحیح نہیں. اگر جوائنٹ فیملی ہے تو ہر ایک کی شادی ہو جانے کے بعد وہ الگ ایک گھر ہو جاتا، وہ الگ فیملی ہو جاتی. اس لیے ہر ایک آدمی اس گھر کے اندر جتنے افراد ہیں، جتنے صاحب نصاب ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ قربانی دیں. قربانی کے متعلق فضیلت کیا ہے؟ انشاءاللہ یہ آپ کو ہر ایک بال کے بدلے نیکی ملے گی. کتنے بال ہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دن خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے. اور کیوں قربانی ہم دیتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرنے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آپ نے سنا ہوگا، اس کے متعلق قصے بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں اور قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا. تو انشاءاللہ دوسرے موقع پر اس قصے کو، قرآن کے واقعات کو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ قربانی واجب ہے اور ہر ایک کو کرنا چاہیے. اور کس لیے کرنا چاہیے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور دل میں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جان، یہ مال، یہ وقت سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے لیے قربان کرنا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تبارک تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.